جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء کا آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے ہم لیں گے جوابات. مختصر وقت ہے، جوابات زیادہ دینے تو گزارش کروں گا کہ جلدی سے جوابات دیں. ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی مینسز میں اچھا یہ بھی ہو گیا ہے قضا روزہ کے حوالے سے. اچھا خاتون کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ پیسے ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں ان کی اولاد کی وراثت میں اب آئے ہیں 2 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا، اب آئے ہیں یا جتنے سال کے بعد بھی آئے ہیں، جب ان کی اولاد کی وراثت میں جو مال آیا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے. اگر اولاد پہلے سے صاحب نصاب ہے، درمیان میں یہ نصاب شامل ہو گیا تو جس دن زکوٰۃ ادا کرتے تو وہ سب کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر پہلے صاحب نصاب نہیں تھے، اس مال کے آنے کے بعد صاحب نصاب بنے تو سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. جی اس کے بعد جو ہے وہ آگے آ جائیں تو اس میں سوال ہے کہ افطاری کے وقت ہم وضو کرتے ہیں اور افطاری کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ نے وضو توڑا ہے تو کرنا ہوگا، وضو نہیں توڑا تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد کہا کہ بھتیجا میرا ہے اور وہ داماد بھی ہے، تو کیا وہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو بالکل زکوٰۃ دے سکتا ہے. زکوٰۃ اپنے اصول فروع کو اور ہاشمی سید کو نہیں دے سکتے، باقی جو آپ کے بہن بھائی یا بھتیجے بھانجے ان سب کو دیا جا سکتا ہے. اچھا جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ اگر جو ہے وہ نیت کے وقت جو ہے وہ فرض، سنت یا واجب کی نیت حاضر کرنا ضروری ہے. نیت آپ کی تھی اور اس وقت آپ نے حاضر میں مثال کے طور پر 4 رکعت فرض ظہر کے ہیں اور آپ کی نیت یہ تھی کہ ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں مجھے یہی پڑھنے، لیکن نیت کرتے وقت آپ نے کہا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت نماز کی اور آپ نے ظہر کا نام نہیں لیا تو تب بھی ظہر کی نماز ہی ادا ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نیت میں شامل ہے. تو حاضر کر کے اور زبان سے کہہ دینا ضروری نہیں، اچھی بات ہے، لیکن دل میں ہونا یہ کافی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ فطرانہ جس کو بھی دینا ہو تو کیکر دینا چاہیے. کیکر دینا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ دل میں آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ توفتاً یا عیدی وغیرہ کوئی بھی نام دے کر آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جمعے کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھو سکتے، منگل کے دن نہیں دھو سکتے. بالکل غلط بات ہے. جمعے کے دن بھی کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، منگل کے دن بھی کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں. بس ہوتا یہ تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی تیاری کی وجہ سے بعض لوگ کہتے تھے کہ جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے کپڑے وغیرہ دھونے سے، اگر کسی نے اس وجہ سے منع کیا ہو تو الگ بات ہے، وہ ایک انتظامی مسئلہ تو اور چیز ہے. لیکن شرعی طور پر جہاں تک مسئلے کی بات ہے تو جمعے کے دن کپڑے دھونا بھی بالکل اسی طرح جائز ہے جس طرح ہفتے کے دیگر دنوں میں کپڑے دھونا جائز ہے. کوئی کسی قسم کی قباحت حرج نہیں ہے اور کوئی بدشگونی لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. جمعہ تو ویسی مقدس دن ہے، مبارک دن ہے. پھر جو ہے وہ ایک سوال پوچھا بھائی نے کہ آخری تراویح کی نیت میں الوداع کہنا ہوتا ہے. بھائی تراویح کے ساتھ الوداع کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی نیت کے اندر کوئی الوداع کہنا ہوتا ہے. ویسے اگر ماہ رمضان کے جانے پر آپ کو افسوس ہے اور آپ نے دل میں افسوس کا اظہار کریں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ رمضان نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے. کہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ ہاں تراویح بالکل. میں وہ آخری تراویح کی نیت کرتا ہوں الوداع رمضان، اور میں جو ہے الوداعی تراویح کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. الوداع جو ہے وہ زبان سے نہیں کہنا ہوتا، نیت دل میں بھی جو ہے نا. تراویح کے ساتھ کوئی اس کا کنسپٹ نہیں ہے. انوینٹ ہو رہے ہیں کویسچنز، انوینٹ ہو رہے ہیں. نہیں ہو سکتا بھائی نے سن لیا ہو کسی سے بتا دیا ہو. پھر جو ہے وہ ایک پوچھا کہ بھائی وراثت جو ہے وہ تقسیم دیر سے ہوئی تو اب جو زکوٰۃ ہوگی وہ زکوٰۃ جو ہے اب ہوگی یا پہلے والی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ وراثت کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک وراثت تقسیم نہ ہو اس وقت تک مورث پر اس کی زکوٰۃ لازم وارث پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے مال کا ملک میں ہونا بھی شرط ہے اور قبضہ ہونا بھی شرط ہے. باقاعدہ فقہا کی تصریحات موجود ہیں. تو اگر وراثت تقسیم دیر سے ہوئی ہے، 2 سال بعد تقسیم ہوئی تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ وارث پر لازم نہیں ہے. یہ ہو گیا. اچھا پھر جو ہے وہ ایک سوال ہوا کہ 2.5 تولے یا 3 تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر صرف 2.5 تولے یا 3 تولے سونا ہے اور کوئی مال زکوٰۃ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے. پھر کہا کہ بعض لوگوں کے پاس صرف 2.5 تولے یا 3 تولے سونا ہوتا ہے اور وہ آ کر خود زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو ہمیں آپ زکوٰۃ دیں. دیکھیں اگر ان کے پاس صرف 2.5 تولے یا 3 تولے سونا ہی ہے اور کوئی ایسا سامان موجود نہیں ہے پھر تو وہ زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس حاجت
اصلیت سے زائد کچھ بھی سامان اور موجود ہو تو پھر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. ایسی صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ ہوں گے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ایسی صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں گے, زکوٰۃ نہیں لے سکتے. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اس بات کا کہ زکوٰۃ لینا اور زکوٰۃ لازم نہ ہونا دونوں الگ الگ ہیں, فرق ہے. کیونکہ زکوٰۃ لاگو جو ہوتی ہے وہ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے, ہر قسم کے سامان پر نہیں ہوتی ہے. لیکن قربانی جو ہے وہ ہر قسم کے سامان پر ہوتی ہے. تو جو قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب بن رہا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوتا. تو اگر ان کے پاس 2.5 تولے یا 3 تولے سونے کے علاوہ اور کچھ بھی ایسا سامان حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے تو چونکہ 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب قربانی کے اعتبار سے بن رہے ہیں تو اب یہ کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتے, مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. پھر پوچھا کہ سڑکوں پر مانگنے والی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے. ہم نے اس دن بتایا تھا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوں, جن کا پتہ ہو کنفرم کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہیں, مرد ہوں یا عورت ہوں, یہ گینگ ہوتا ہے, پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے. ما حرم اخذہ حرم اعطاہ, جس مال کا لینا حرام ہے اس مال کا دینا حرام ہے. ان کے لیے مانگنا جائز نہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ دینا جائز نہیں. وہ سڑکوں پر عام طور پر جو کھڑے ہوتے ہیں پیشہ ور ہی ہوتے ہیں. پھر پوچھا قبروں پہ ماربل لگانا کیسا. کے روزے جو ہے اس کی افطاری اذان کے ساتھ کریں گے, کس طرح کریں گے؟ جی بالکل, شوال کے جو روزے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں ان کی افطاری کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ ہی ہے, لیکن اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ وقت افطار کب شروع ہو رہا ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں تو اذانیں بالکل متصل ہی ہوتی ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں محلے میں کہ وہ اذان تھوڑی تاخیر سے دیتے ہیں. تو آپ افطار کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس وقت پر جو ہے وہ افطار کو کریں. سورہ قدر سے متعلق بھی ایک سوال تھا کہ سورہ قدر کو ان راتوں میں پڑھنے کا, تو بہت اچھی صورت ہے, اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خاص طور پر طاق راتیں, اب آخری طاق رات 29ویں کی آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہونی ہے. بالکل, تو اس رات میں سورۃ القدر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی شب قدر کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ بالکل عطا ہوں گی. سبحان اللہ. جی اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ان کے کچھ پرسنٹ یعنی 75% جو ہے وہ بلیک بال ہیں, 25% وائٹ ہیں, تو اب یہ ڈائی کون سی لگائیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی سوال ہو چکا ہے, تو جو کالا رنگ کرنا اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے برحال منع فرمایا ہے. اجتنبوا کے الفاظ ہیں کہ اجتناب کرنے کے الفاظ ہیں. اب رہی یہ بات کچھ, اب اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی لگا سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں لگا سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال کالے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجاہدین ہیں وہ لگا سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. تو بہرحال کالے سے اجتناب کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو براؤن ڈائز وغیرہ ہیں یا کوئی اور کلر ہے تو وہ آپ لگا لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ خواتین کے لیے بھی ہوگا اور مردوں کے لیے بھی یہی ہوگا. اچھا, کھیل کے دوران جو ہے وہ پسینہ نکل جاتا ہے تو کیا اس سے وضو رہے گا؟ یہ ایک بچے نے سوال کیا کہ وہ بعض اوقات پسینہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ بچہ سمجھا ہوگا کہ مطلب ہر چیز گیلی ہو رہی ہے, تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وضو بھی جو ہے وہ خارج فاسد ہو گیا ہو. تو بہرحال کوئی ناقص وضو کوئی چیز نہیں پائی گئی تو بیٹا وہ آپ کا وضو بالکل ہے, آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا, قرآن خوانی جو ہے یہ کھانا بنا کر بخشنا چاہیے یا بغیر کھانے کے یعنی قرآن شریف بخشنا چاہیے؟ کھانا بنانا کوئی ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں, نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کھانا غریبوں کو کھلا دیں, اچھی بات ہے, یا اس کو قرآن پڑھا جائے, اچھی بات ہے. تو بغیر کھانے کے بھی قرآن ایصال ثواب کر سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہن نے پوچھا کہ بیماری کی وجہ سے 5-6 سال کے روزے نہیں رکھے, میرے پاس 1500 روپے رکھے ہیں, تو جو ہے وہ میں کیا کروں؟ 1500 روپے کی بات نہیں ہے, جو روزے آپ نے نہیں رکھے, آپ اب صحت مند ہیں اگر تو آپ جو ہے وہ قضا کریں گی, اور اگر جو ہے وہ آپ صحت مند نہیں ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, ایسی کوئی بیماری ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر اس صورت میں فدیہ ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا معتکف غسل کر سکتا ہے؟ سنت غسل, مستحب غسل اور گرمی کے لیے غسل. دیکھیں اگر فنائے مسجد کے اندر غسل خانہ موجود ہے, یعنی مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر, پھر تو آپ ہر قسم کا غسل کر سکتے ہیں. اور اگر فنائے مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے, مسجد کی باؤنڈری وال سے باہر ہے, تو ایسی صورت میں فرض غسل کی اجازت ہے. گرمی کے لیے غسل کی اجازت نہیں ہے, لیکن پسینہ اگر بہت زیادہ آ گیا, بدبو آ رہی ہے, تو چونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے, ایسی صورت میں بدبو دور کرنے کے لیے نہانے کی اجازت ہے. مستحب غسل کی اجازت نہیں ہے, لیکن غسل جمعہ چونکہ مؤکد ہے بہت زیادہ, بعض حضرات اس کو واجب تک قرار دیتے ہیں, اگرچہ مفتبی یہ ہے کہ سنت ہے, تو غسل جمعہ کی بہرحال کئی فقہا اجازت دیتے ہیں. ایسی صورت میں بھی اس پہ بھی فقہا کی تصریح
तसरीहात हैं बाज़ फुक़हा की। तो गुस्ल आपने जुम्मा फरमाया ना मस्जिद को बदबू से बचाना, पसीने की बस स्मेल हाँ, ना। पसीना अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसी गर्मी है, शराबूरा, फिर तो बाहर महसूस हो। जाकर भी गुस्ल करने की इजाज़त है। ठीक ऐसी है, सूरत। ठीक अच्छा है। एक सवाल रह ट्यूबवेल गया हो ना, वो गर्मी होती है ना, दिल चाहता है आदमी का थोड़ा। नहीं, वो दिल चाहने के लिए नहीं। है। सवाल ये किया गया कि कब्रों पर मार्बल लगाना कैसा है जी। ठीक है ना। देखो एक तो ये कि कब्र ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और ऊंट के कोहान की मिसल होनी चाहिए ना। सही। ये सुन्नत तरीका है। अच्छा अब बाज़ जगहों पर ज़मीन ऐसी होती है कि खुदा न खास्ता ज़रा सी बारिश आ जाए या आंधी तूफ़ान आ जाए तो कब्र जो है वो ढह जाने का खदशा होता है और कई मरतबा देखा गया कि ढह गई हैं और बिल्कुल टूट गई हैं। तो इसलिए कब्र को पक्का कराना, आसपास मार्बल या कोई पत्थर वगैरह लगा देना, लेकिन बिल्कुल कब्र के ऊपर कोई ऐसी चीज़ पक्की जो आग से बनी हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो वो ना करें। आसपास पत्थर वगैरह या मार्बल वगैरह लगा सकते हैं, इसमें कोई शरीक का बात नहीं है। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब का शुक्रिया, शाहजी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मालूमात ही मालूमात, यानी हमारे क्विज शो का होने जा रहा है ग्रैंड फिनाले। बहुत ही एक्साइटमेंट होगी और बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा कल। तो 3 बजे कल दोपहर देखना ना भूलिएगा इंशाल्लाह ARYQ TV पर हमारे क्विज शो यानी मालूमात ही मालूमात का ग्रैंड फिनाले 3 बजे आमने सामने होंगी 3 इंतहाई समझदार, इंतहाई मजबूत और बेहतरीन खेलने वाली टीम्स। देखते हैं कि कौन फतह का सहरा अपने सर लेकर जाता है। कल की आज की जो रात है वो मुमकिना शब कद्र ताक रातों में से एक है, आखिरी ताक रात है। रात 11:30 बजे से ARYQ TV ने रूहानी महफिल बाउनवान शान लैलतुल कद्र सजाई है, देखना न भूलिएगा। और ब्राइडल पैकेज ARY सहूलत बाजार.pk ने आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप अपनी बच्चियों की शादी की वजह से परेशान हैं, आप ही सोचते हैं कि आज से 5 या 10 साल के बाद हमें अपनी बच्चियों की शादी के हवाले से कोई मुश्किल आ सकती है, तो आप ARY सहूलत बाजार.pk को विजिट करें और ARY सहूलत बाजार का ARY सहूलत वेडिंग पैकेज अवेल करें। थोड़े थोड़े करके पैसे दे दें, लेकिन उसको अवेल कर लें, जिसमें ब्राइडल ड्रेसेस है, ब्राइडल फर्नीचर है, ARY वेडिंग ज्वेलरी एंड मच मोर, एंड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4,50,000 पाक रुपीस ओनली। एक छोटा सा ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होगी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियों के साथ, यानी हमारा सेगमेंट है चांद और तारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इतना हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान है।